خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from several mulaqats that took place last week. On Saturday, a delegation of Khuddam, Atfal and Ansar from Denmark also had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. During the mulaqat, everyone had the opportunity to introduce themselves. Hazrat Amir al-Mu'mineen guided the delegation to strive to increase their tabligh efforts. وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا تھا ڈنمارک میں جب ہمارا مشن کھلا ہے وہاں، اور احمدی تھے صرف زیادہ۔ ایک غیر احمدی فوت ہو گیا تھا، اس کو جنازہ پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو نہیں تو انہوں نے احمدیوں سے کہا جنازہ پڑھ دو، تو خلیفہ ثالث سے انہوں نے اجازت لی تھی۔ تو پھر اس پرانے زمانے میں لوگ کچھ بیعت بوتیں کرا لیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور لوگ بھی کوشش کریں ہیں جماعت بڑھائیں۔ مخالفت وہاں ہوتی جا رہی ہے اسی طرح، اور اس مخالفت میں تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا ایک بن کے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے تبلیغ کر کے تعداد بڑھائیں احمدیت کی۔ اس کے بجائے وہاں اپنے اپنے مسائل میں سارے ڈوبے ہوئے ہیں، تو پلاننگ کریں جا کے۔ The attendees also had the opportunity to ask questions to Hazrat Amir al-Mu'mineen on a range of contemporary issues affecting the youth and the world at large. What you Hazur mentioned yesterday during the Khutbah Jummah and Israel's intention to affect Muslim countries, how rapidly will this situation escalate in the Middle East? It is already escalating. Within 2 years, you see, Israel has attacked Lebanon. He has attacked even Syrian territory, some of the area, Jordan. Now he has launched a full-fledged attack on Iran. So until and unless you unite together, all Muslim countries unite together and make concerted effort, at least they show their strength. They just to give a statement that no, what Israel is doing is not good by Saudi prince or king, or by Jordanian president, or Qatari Amir, or some other Muslim countries' presidents or prime ministers. It is not enough. So you have to be honest for your own self, for your country, for your faith. Right? آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا نالج آپ نے کیسے حاصل کیا؟ میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے، من کہتا ہے بس یوں ہی اخبار پڑھ کے بتا دیتا ہوں تمہیں خبریں، ادروائز آئی ڈونٹ ہیو اینی نالج۔ میرے پاس چھوٹا موٹا ہے، تم بھی پڑھو، تم بھی آ جائے گا تمہیں بھی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ بس چلو پھر، اللہ حافظ ہو۔ السلام علیکم، بیٹھو۔ On Sunday, the National Amla of Majlis Ansarullah of Holland and Zuama of Majalis had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. During the mulaqat, all attendees had the opportunity to introduce themselves and their respective roles and seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance. The attendees also had the opportunity to ask questions relating to their responsibilities. کچھ انصار ایسے ہیں جو تجنید میں تو شامل ہیں مگر بجٹ میں صفر ہیں۔ ان میں نا تعاون کرنے والے انصار اور ایسے انصار جو رابطے میں نہیں رہنا چاہتے شامل ہیں۔ ان میں ایسے انصار بھی شامل ہیں جو اسائلم کیمپ میں رہتے ہیں جن کی انکم نہیں ہے۔ ان انصار کے بارے میں حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے۔ آپ کی تجنید میں شامل ہیں؟ جی جو شخص اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے وہ آپ کی تجنید میں شامل ہوگا۔ جی اور مجلس انصار اللہ اس لیے بنی ہے، ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ کیا اہمیت ہے مالی قربانی کی۔ اگر ان کی آمد ہے تو وہ چندہ دیں، اگر آمد نہیں ہے تو رخصت لے لیں، بتا دیں ہماری آمد نہیں ہے، یا اتنی تھوڑی آمد ہے کہ ہم اپنا گزارا نہیں ہوتا، ہم چندہ نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال تجنید میں شامل رہیں گے، وہ آپ کے ناصر ہیں۔ ہاں، وہ عہدیدار نہیں بن سکتے کیونکہ وہ چندہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو باقی تربیت کریں۔ تربیت کرنا اس لیے تو دہلی تنظیمیں بنائی گئی تھیں
کہ تربیت کر کے ساروں کو ایک ان کے معیار بلند کریں، روحانی، علمی اور اخلاقی. تو اسی لیے تنظیمیں قائم ہیں. اور یہ تو نہیں کہ ہم نے فلاں شامل نہیں ہوتا تو ہم اس کو نکالتے جاؤ، اس میں چلو تم جاؤ، تو ہم کو ڈکٹیٹر تو نہیں بنے ہوئے یہاں. تربیت کرنی ہے، تربیت کر کے شامل کریں، قریب لائیں، پیار سے قریب لائیں، ان کو احساس دلائیں. اگر ان کی کوئی ضروریات ہیں اگر آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں اور واقعی اتنی غربت کی حالت ہے کہ چندہ بھی نہیں دے سکتے اور کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پھر وہ روٹی کھلائیں. آپ کا کام ہے. اظہار کا کام کیا ہے؟ ٹھیک. تو اور دوسری بات یہ ہے، اسائلم کیمپ میں جو رہتے ہیں ان کو کہیں کہ کم از کم عام طور پہ اگر ان سے کہا جائے انتظامیہ سے تو جمعے والے دن وہ رخصت دے دیتے ہیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چلے جاؤ اور جو تمہارا سینٹر ہے وہاں جا کے جمعہ پڑھ لو. تو وہ ان کو کم از کم اتنی تربیت ہو، اتنا اٹیچ کرے اپنے ساتھ کہ وہ جمعہ پڑھنے آئیں. جمعہ پڑھنے آئیں گے تو ایسا تعلق پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو ان کی انکم کم ہے، پہلے بتا دیا میں نے. چندہ جو نہیں دے سکتے وہ پھر رخصت لے لیں. یہ حضور بعض انصار سے ہم جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ تعاون نہیں کرتے، اور بعض دفعہ بات یہ ہے کہ آپ رابطہ کرتے ہیں چندہ لینے کے لیے. جی جی ٹھیک ہے. آپ رابطہ کرتے، کبھی آپ نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں ہم. اظہار نے ایسی ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی فہرست بنائیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جن کی مدد کی ضرورت ہے کسی بھی لحاظ سے، یا دینی لحاظ سے کمزور ہیں، ویسے حالات اچھے ہیں ان کے، ان کو جائیں حالات پوچھیں، ان سے کہیں ہم تمہارے چندہ لینے نہیں آئے، صرف یہ ہے کہ احمدی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا کام ہے جمعہ پہ آؤ، نمازوں پہ آؤ، تو نمازوں پہ آ جایا کرو. وہاں آ کے پھر یوں غور غور سے دیکھا نہ کریں ہر ایک کو. اچھا تم آج آ گئے ہو نماز پہ خیر ہے. اچھا جی 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 وہ پھر اگلا جو ہے وہ امبیرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویلکم کریں. جو بھی چاہے کوئی 10 سال بعد آیا نا آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے، اس کو ویلکم کریں، بجائے اس کے کوئی احساس دلائیں کہ چاند چڑھیا کس طرح پنجابی والے کہتے ہیں نا. وہ نہیں ہونا چاہیے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی کہاں سے آ گئے، ویلکم کیا کریں. ویلکم کیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح قریب لانے کی کوشش کریں. جی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے سبق جو دیا ہے نا فصر ہونا کا، جب ٹریننگ کرو اور پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ گے تو سر ہونا وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے. تو تربیت نہیں کریں تو پھر وہ آپ کی طرف آئیں گے. یہ نہیں کہ صرف چندہ لینے کے لیے چلے گئے یا سال میں 1 دفعہ ویسے چلے گئے. عام پروگرام جو ہیں وہ جو ہیں، جب میں ابھی تو عرصہ ہو گیا میں گیا نہیں وہاں، جب بھی گیا ہوں وہاں وہ لوگ بہت سارے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو ویسے نمازوں پہ نہیں آتے، اور اس بہانے وہ نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ احمدی ہیں اور ان کا تعلق ہے، تبھی تو آپ ملاقات رکھواتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کی انتظامیہ تو اس طرح جو ہٹے ہوئے ہیں ان کو قریب لانا مقصد ہے آپ کا، تاکہ اگلی نسلیں سنبھال سکیں. جماعتی سطح پر محترم امیر صاحب کی ہدایت پر ایک نیشنل رشتہ ناطہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ذیلی تنظیموں کے صدران کو بھی بلایا جاتا ہے. پیارے حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ شعبہ رشتہ ناطہ میں تنظیمی سطح پر انصار اللہ اپنا کیا کردار ادا کر سکے. کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ جس طرح آپ لوگ فکر سے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں اور ان کے رشتے تلاش کیے ہیں، اسی فکر سے کمیٹی غور کرے اور احمدی بچوں کی شادیوں کی طرف توجہ دے. ٹھیک ہے. اس لیے لجنہ کی صدر بھی اس کی ممبر ہے، اقوام احمدیہ کا صدر بھی ممبر ہے، انصار اللہ کا صدر بھی ممبر ہے، امیر صاحب بھی، رشتہ ناطہ بھی. تو سارے مل کے کام کریں. اور ان کو پہلی بات تو یہ شعبہ تربیت جو ہے انصار اللہ کا بھی، خدام کا بھی، جماعت کا بھی، مربیان کا کام بھی ہے. یہ دیکھیں کہ لوگوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ احمدیوں میں رشتے کریں، اور احمدیوں میں کوشش یہ کریں کہ نیک رشتے تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ ہو تو ان کے لیے پھر آپ لوگ مدد کریں ان کی، جب نیک رشتے لوگ تلاش کر رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. ان کی تربیت کریں، ان کے لیے دعا کریں، وہ فکر رکھیں جو اپنے بچوں کے لیے فکر رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کام ہوتے ہیں. اس لیے کمیٹی بنائی گئی تھی
اور سیکٹری رشتہ ناطہ جماعت میں ایک سے زیادہ رکھے گئے ہیں مختلف علاقوں میں، اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ امیر جماعت مقرر کر سکتا ہے سیکٹری رشتہ ناطہ ایک سے زیادہ۔ بات یہی ہے کہ کوشش کریں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو رشتے ہیں ان کے لیے بعض دفعہ تعارف نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے جو آپ تجویز کرتے ہیں رشتے، ان کے ملانے کا کوئی موقع پیدا کریں، ان کی میٹنگ کریں، کوئی ویسے کونسلنگ کرنی ہو کس قسم کے رشتے چاہیے تو سال میں 1-2 دفعہ کونسلنگ بھی ہونی چاہیے جماعتی نظام کے تحت، اور یا انصار اللہ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہے۔ تو پہلے بات یہ ہے، پہلے آپ کو ڈیٹا ہونا چاہیے پورا، ٹھیک ہے، کون کون لوگ ہیں اور کن کن عمروں کے ہیں، کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے کم عمر کے ہیں، کتنے عرب ممالک سے ہیں، کتنے یورپ کے مقامی ہیں، کتنے پاکستانی اوریجن کے ہیں، مختلف قوموں کے ہیں، ان کی اپنی اپنی ترجیحات کیا ہیں، یہ ساری باتیں رکھیں سامنے، اور پھر اس کے مطابق اپنا پلان بنائیں۔ حضور میرا سوال ہے کہ کیا اختلاف رائے رکھنے والا جو فرد ہے اطاعت کے دائرے سے خارج سمجھا جا سکتا ہے، اور کیا محض ہر بات پر بلا تردد اتفاق کر لینا بھی حقیقی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے؟ ابھی میں نے شورا UK پہ تقریر کی تھی، اس میں بہت باتیں بتائی تھیں میں نے۔ جی ذرا سے۔ اختلاف رائے جو ہے وہ ترقی کی علامت ہے، ہونا چاہیے، لیکن ضد نہیں ہونی چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ جہاں اکثریت نے فیصلہ کر دیا وہاں مان لو، ٹھیک ہے، اکثریت کے مفاد میں یہ ہے۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ جماعتی مفاد میں یہ نہیں ہے کہ اکثریتی فیصلہ اس طرح لاگو ہو اور میری اختلاف رائے ہے، تو وہاں نوٹ دے دیں اپنی میٹنگ میں کہ میرا یہ نوٹ جو ہے مرکز میں پہنچایا جائے، یا خود مرکز کو لکھ دیں کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی نہ منافقت ہے نہ بغاوت ہے۔ یہ رائے اگر کوئی رکھتا ہے اور سمجھتا ہے ایمانداری سے کہ میری رائے میں جماعتی مفاد زیادہ ہے تو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ The questioner mentioned that when a decision is being made and they have a chance to express their opinion, then some people do not take the opportunity to voice their view, whereas after the decision is made, they say that it should have been done differently. یہ تو منافقت ہے نا، پھر جو اگر رائے رکھتا ہے کوئی تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ کھل کے رائے دے اپنی، ٹھیک ہے، اور جو سننے والی جو انتظامیہ ہے ان کا بھی کام ہے کہ وہ اختلاف جو رائے ہے اس کو سنیں، تحمل سے، برداشت سے، وسعت حوصلہ دکھائیں۔ میرے جو شورا کا جو خطاب ہے وہ سن لیں، اس کے بعد کی باتیں میں سن لیں، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، عہدیداروں کو بھی کہہ چکا ہوں، واقعوں کو بھی کہہ چکا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اختلاف رائے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ ضد کرنا کہ میں ہی ٹھیک ہوں یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ اتنا ہی ضد ہے تو پھر مرکز کو لکھیں، پھر مرکز جو فیصلہ کرے، یا خلیفہ وقت کو لکھیں وہ فیصلہ کرے جو بھی۔ جزاک اللہ۔ حضور نوجوان انصار کے لیے مجلس انصار اللہ میں مکمل طور پر انصار اللہ کا حصہ بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پیارے حضور اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ آپ نوجوان کو انصار بھی اور نوجوان بھی، یہ دو چیزیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، خلیفہ مسیح ثالث نے جو لفظ استعمال کیا تھا، جوانوں کے جوان انصار ہیں صف دوم کے، وہ اپنے لفظ استعمال کریں تو کریں، حصہ بننا جو ان کے لیے ایک پروگرام ہے، ایک پلان ہے۔ نائب صدر انصار اللہ جو ہے صف دوم کا، اس کو دیا گیا پلان، ان کی ایکسرسائز ہے، سائیکل اور دوسرے پروگرام ہیں، ان کو ایکٹیویٹی میں شامل کرنا ہے۔ جو باقی مجموعی پروگرام ہے انصار اللہ کے، اس میں بھی وہ شامل ہیں، اس کے علاوہ ان کے اپنے پروگرام ہے، اس میں بھی وہ شامل ہیں۔ تو ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، بتائیں کہ تم 40 سال کے ہو گئے، ایک تو یہ ہے کہ تم انصار اللہ میں قدم رکھ لیا تم نے، ٹھیک جی، اور یہاں آ کے تم یہ نہ سمجھنا کہ اب تم سست ہو جاؤ، بلکہ تم نے اسی طرح ایکٹیو رہنا جس طرح تم خدا الانبیاء میں تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جب خدا الانبیاء ہوتا ہے، خاتم ہوتا ہے، بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، انصار اللہ میں قدم رکھتے ہوئے سست ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کو بتائیں کہ تم نے سست نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داریاں۔ دوسری،
اب تم کیونکہ 40 سال سے اوپر ہو گئے ہو، اس لیے تمہارا تعلق باللہ میں تم نے زیادہ بڑھنا ہے، اپنی روحانی حالت کو بھی تم نے بہتر کرنا ہے، اس طرح بھی توجہ دو. تو یہ تربیت جب آپ لوگ صحیح طرح کریں گے تو آپ ساتھ اٹیچ رہیں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. اور نوجوان نے کیا کرنا ہے؟ انصار اللہ تو انصار اللہ ہے. مجلس خدام احمدیہ ملک میں عہدیداران کو مؤتمن، جبکہ مجلس انصار اللہ ملک میں عہدیدارانوں کو قائد کہا جاتا ہے. پیارے حضور ان ناموں میں فرق کا کیا ہے؟ جنہوں نے بنایا نظام انہوں نے یہ نظام رکھا فرق کرنے کے لیے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ جماعت میں جو ہے عاملہ کے ممبران ان کو سیکٹری کہا جاتا ہے، اور لجنہ میں بھی سیکٹری کہا جاتا ہے، ہمیں قائد کہا جاتا ہے، ان کو محترم کہا جاتا ہے. فرق ہے. اس لیے ہر ایک کے نظام کو واضح کرنے کے لیے ایک علیحدہ مسلم عہد نے دے دیا کہ نظام ٹھیک ہے تمہارا یہ قائد. وہ قائد جو ہے ایک عمر کے پہنچ کے وہ قیادت زیادہ اچھی کر سکتا ہے نا، اس لیے شاید آپ کا نام قائد رکھ دیا ہو. تو قائد بن کے بتائیں. وہ خدمت کا اہتمام کرنے والے، اس کو صحیح طرح انجام دینے والے محترم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اس کی قیادت کر سکتے ہیں صحیح طرح وہ قائد ہیں. تو اب سفید داڑیاں رکھ کے بھی آپ نے قائد نہیں بننا تو پھر آپ کیا بننا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. As the mulaqat concluded, the attendees had the opportunity to have a photo with Hazrat Amir al-Mu'mineen. On Tuesday, the 10th of June, Rainer Braun, a German journalist, historian, and peace activist, had the honor of meeting Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz. Rainer is the former executive director of the International Peace Bureau, who had traveled from Germany especially for the meeting which took place in Islamabad, UK. During the meeting, they discussed the lack of peace in the world and the need for justice and selflessness to achieve lasting peace. You know, it was for me a great pleasure and honor to meet him. I enjoyed the atmosphere. I enjoyed the aura of the whole discussion and meeting with him. I learned from his wise words about the international world, the peace for the world, and the behavior of the people, how to develop more peace. What convinced me the most was his style of convincing people for being active for peace and create peace. And that we have to do, and not to stop when there is a problem in these fights and in these activities. I think he is also a man with a long tradition of actions and activities for peace. I think his life is connected to peace. And you could feel this, you could hear this, and he finds the right words, I think, to convince not only me, but many, many people to follow this way of peace activism. During the visit, the guest also had a tour of the Islamabad complex, including the main mosque area, MTA studios, and various offices. As the mulaqat concluded, the guest had the honor of having a photo with Hazrat Khalifatul Masih. Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued mentioning the expedition of Makkah. Huzoor, may Allah be his helper, narrated an incident of Abu Sufyan bin Haris and Abdullah bin Abi Umayyah, once fierce opponents of Islam, who embraced Islam during this expedition. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور رضائی بھائی ابو سفیان بن حارث یہ اپنے بیٹے جعفر اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کے ساتھ مکے سے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے اور مدینہ کے درمیان ثنیۃ العقاب نامی مقام پر ملے. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے، اس لیے انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. ام المومنین حضرت سلمہ جو کہ حضرت عبداللہ بن ابی امیہ کی بہن تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے چچا زاد یعنی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد اور سحری رشتہ دار یعنی عبداللہ آپ سے ملنے کے خواہشمند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں ملنا چاہتا. انہوں نے فرمایا میرے چچا زاد نے تو میری حد تک کی ہے، یہ شاعر تھے اور آپ کی حجب کیا کرتے تھے، اور عبداللہ نے مجھے مکے میں کیا کیا نہیں کیا، دشمنی انتہا کی تھی.
میں کس طرح ملوں ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب سفیان بن حارث کو پہنچی تو اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی نہیں ہوتے اور ملنے کی اجازت نہیں دیتے تو میں اپنے اس بچے کو، اپنے جس بیٹے کے ساتھ لے کر آئے تھے، ساتھ لے کر صحراؤں کی طرف نکل جاؤں گا یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور شرف ملاقات بخشا۔ فوراً آپ کو دل نرم ہو گیا، دونوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کا اسلام بہت ہی اچھا رہا۔ Towards the end, Huzur, may Allah be his helper, instructed for prayers in light of the dire situation of the world. دعاؤں کی طرف توجہ دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کو فسادوں سے بچائے اور کبھی اوپر نیچے جو صورتحال ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ یہ بہتری کی طرف چلی جائے، مزید تباہی کی طرف نہ جائے۔